اعلیٰ اصولوں اور معیاروں کے مطابق باعثہ نے صرف بچپن کے آخری مرحلہ کی داستانوں کو تحقیق کا موضوع بنانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ داستانوں میں اخلاقی اقدار کا جائزہ۔ مصنف نے داستان کے واقعات کو ذکر کرنے کے درمیان یا داستان کے اختتام پر بعض نصیحت اور ترغیب کا باعث بنانے والے براہ راست طریقے سے بہت سی اخلاقی اقدار کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہ داستانی کئی مختلف اقدار پر مشتمل ہے جن میں فرمان برداری کا بدلہ، حسد اور غیرت کو ترک کرنا، احترام، دوسروں کا شکر ادا کرنا، ضرورت مند پر شفقت کرنا، اچھائی کے کام سے محبت کرنا ہو اور کتنا ہی چھوٹا ہو اچھی بات، اور عزم و صمیم اور ثبات قدمی وغیرہ شامل ہے۔ اور یہ تمام اقدار ان اقدار سے ماخوذ ہے جس کی مختلف مذاہب ترغیب دیتے ہیں۔ ایک مثال پیش کریں، لوگوں کا احترام اور شکر ادا کرنے کی قدر۔ مصنف داستان حسد و رشک کے واقعات میں لوگوں کا شکر ادا کرنے کی قدر کو بالبسطہ طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ طالب علم اپنی کامیابی کے واقعات، اپنے محسنین کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی اساتذہ اور والدین کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس نے کہا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مصنف نے کہتا ہے کہ جبکہ جمیل ہر کامیابی کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھتا تھا اور اساتذہ کو اپنی کامیابی کا باعث سمجھتا تھا، ہر استاذ کا الگ الگ عاجزی سے شکریہ ادا کرتا۔ باقی تصاویر کے بارے میں مضمون کے دوران ان کا برا ذکر ہے۔ خاتمہ: سب کا مطالعہ کے بعد ان داستانوں اور اخلاقی قدروں کے درمیان باہمی ربط کے کچھ نکات ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ داستانوں کے لیے مرکزی خیال اور داستانی عمل میں ثانوی حیثیت کے واقعات کی نوعیت کا انتخاب کرنا جو مختلف پہلوؤں سے اخلاقی اقدار اور اہداف میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شخصیت کے پیش کردے اچھے یا برے تاثرات و تعلقات اور مختلف مواقع پر ان کے مختلف تصرفات کے مطابق ان کی تصویر کشی کرنے کا طریقہ کار۔ یہ داستانیاں بچوں کے لیے اس بات میں معاون ثابت ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے تجربات کے ساتھ زندگی گزاریں جن کی وجہ سے ان کے ذاتی تجربات میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوگی۔ آخری میں اچھی طرح سے سننے کے لیے آپ کا شکر ادا ہوں اور خدا کی سلامتی۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تغریب، بیوٹیفل پریزنٹیشن، اور آئی تھنک اگر مجھے باعث بھی سمجھے تو خواتین کی ذرا نظر جو ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے زیادہ ڈیپ اور گہری ہوتی ہے۔ اب میں دعوت دوں گی، ہمارے ساتھ پروفیسر مارکو لوچسکی موجود ہے برازیل سے، بہت دلچسپ، بہت خوبصورت انسان جو نہ صرف لکھتے بہت پیارے، گفتگو بھی پچھلے دنوں میں اکیڈمی میں سنی، اور لیونارڈو کی انگلش، اردو، speak in English that he may listen to what you are بہت اچھی بولتے ہیں، پنجابی میں بولی تھی۔ خیر مارکو، I think you can understand Urdu, but as Dr. Saab directed me and corrected me that I should speak in English, you will better understand it. Yes. Marco Luszewski is from Brazil, the country, the land of Leonardo, and he was the president, the former president of Brazilian Academy of Letters. He is fellow of Nepal University. He has translated a lot of work of Allama Iqbal and many other famous poets of the world. And moreover, his books are translated in 15 languages. Or he has taught
from Portugal, Italy, and many other countries for his work and all that. The topic of his paper is Images of Childhood in Brazilian Literature. So I invite you, Professor Marco Richeski. My friend, my friend Heinz, and especially my best president and friend Yusuf Husk. Thank you for the nice invitation. I'm really very happy to take part in this so important gather about childhood and with some Brazilian memories and Pakistani memories. Mr. Yusuf Husk, our chairman, is really a real hero, more than a president, because of many he's doing now with marvelous staff, like also to read Miss Pisa and all the great team working for this nice encounter in these special days. Well, as you know, and thank you, Mr. Yusuf, when we meet, I'm very happy to express my love, my passion for Iqbal, and I quoted Handari, the nightingale, and the dialectic between light and shadow. And using this little dialectic position, I will read some poetical considerations and quoting some Brazilian poets, but in a very short time, I promise you. The world, amazement and admiration is our first experience with the environment that surrounds us. The mother's voice, so vivid and irrefutable in memory, illuminates secret parts of the labyrinth of which we are made. A thin membrane separates us from life. It adds and separates like a fleeting dream. Deep childhood is a delicate shipwreck. The boat remains hidden in the heart of the sea. Some fragments float, rarefied ideas, feelings in the wheel before the organization of words, the way of understanding the sea and knowing who we are or trying to know. It is true that childhood never is defiant, like an old album, which from time to time it is necessary to review the elusive facts in the photos, whose name we do not know, without knowing if they are alive. Much has ceased to be. Childhood is an album full of ghosts for adults, whose photos they handle, emotional or indifferent. But the poet's childhood does not pass. Poetry is the permanent state of the impossible boy, surrounded by toys or verses, full of misery and light. In Handari, playing as a rehearsal of what we were building for ourselves. I draw the location of clouds condensed along celestial zones, distant for the eyes of now and yesterday, which dazzled me from an early age. My uncertain childhood in the month of July in Rio de Janeiro, with its brief days, wounded by a thick layer of melancholy, even more felt in the suburbs, sinuous like the train line that advances in the bowels of Rio de Janeiro. Can I reach the wounds of memory, which I only feel almost impalpable, pain that is rebellious and unsubmissive to everything in the first years? Yes, under the coral liquid of clouds, a boy passes, lost, with his little white dog in the backyards. His phosphate eyes of innocence bring large portions of the future, as if he were sheltered from the fierce gods of the world inside a sphere of pure vertigo. Invents and dreams the horizon line. Maybe it will include a yellow canary with its cage, and the back of the house of the small and infinite porch, a little white dog jumping, a greenhouse full of bugs like Noah's Ark. At the end of the world, someone can bet something escapes the wreck of illusions, and he will see all his animals.
A narrative of memory without quantity, made up of scattered feelings, is all I have left. But if everything is nothing more than mere intuition, provisional life, power that drowns in the emptiness of words, it is just a leap into silence, a return to childhood, something that nourishes itself from the nothing on which it rests and shines, fleeting and lively, feeling that is suddenly exhausted in adult life and in the twinkling of an eye, under the light shadow. In the distance and many yards away, I recognize a pharmacy. Don't remember what it was called, where it read in round letters in the window, "Thanks for your preference, come back always." So obscure does the boy relationship with the clouds and words in the pharmacy seem to me a thread of memory, frayed in many places that should, but don't know, make a single knot. Because at that point, the white dog off the leash and got lost. The boy left the yard in search of others more uncertain. The pharmacy has lowered its doors, and I don't know where to get new medicines. How to tell a story without progression, close it up from the world as if the mist prevent the past. This remembrance has something of the canary for Kafka. A cage went out to fetch a bird, yellow perhaps, like that of the boy, whose song has dissipated in the score of the days. I only ask about the density of the clouds and the reflection of history, which takes place in the month of July in the suburbs of Rio de Janeiro, and which brings together without learned, clear reasons the childhood of a boy, the backyard where he set up